أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك کیا نہیں ہم نے کھولا آپ کے لیے صدر کا آپ کا سینہ ووضعنا عنک اور ہم نے اتار دیا آپ سے وزر کا آپ کا بوجھ الذی انقض وہ جس نے بوجھل کر دیا تھا ظہر کا آپ کی کمر کو ورفعنا لک اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے ذکر کا آپ کے ذکر کو فإن مع العسر یسرا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے ان مع العسر یسرا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے فإذا فرغت پس جب آپ فارغ ہو فانصب تو محنت کرے وإلی ربک اور اپنے رب کی طرف فرغب راغب ہو جائے۔ اس صورت کا نام علم نشرح ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں علم نشرح کا لفظ موجود ہے جس سے یہ نام لیا گیا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 12واں نمبر ہے۔ سورۃ الضحیٰ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کا 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے اس وقت لوگوں کے عقائد بہت برے تھے اور اخلاقی اعتبار سے اور رسموں کے اعتبار سے ہر طرف برائی ہی برائی تھی۔ وہ کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا تو اس میں رب تعالیٰ کی عبادت کے بجائے 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ ان دونوں بزرگوں کے ساتھ یہود و نصارہ کو بھی عقیدت تھی اور مشرکوں کو بھی عقیدت تھی۔ یہ سب کے مشترک بزرگ تھے۔ نجران کے علاقے میں عیسائی تھے۔ انہوں نے سوچا چھوڑا کہ ہمارے خاص بزرگ عیسیٰ اور مریم کا کوئی مجسمہ کعبہ میں نہیں ہے۔ مکے والوں نے ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کے بھی بت رکھ دیے، یعنی ان 360 بتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا بھی بت تھا، اور ان میں عیساف اور نائلہ کا بھی بت تھا۔ عیساف مرد کا نام ہے اور نائلہ عورت کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ دیکھیں ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہ ملی۔ اس وقت مخلوق بہت کم ہوتی تھی۔ اب تو الحمدللہ کعبہ ہر وقت آباد رہتا ہے۔ اس وقت آدمی اتنے نہیں ہوتے تھے۔ شام کے وقت لوگ کھانا پینے کے لیے گئے تو ان کو موقع مل گیا۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بدکاری کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انسانی شکل میں ہی پتھر بنا دیا۔ لوگوں نے عبرت کے لیے ان کے بت بھی نصب کر دیے۔ کچھ عرصہ تک تو لوگ ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، لیکن بعد والی نسلوں نے ان کی بھی پوجا شروع کر دی، اتنا گند عقیدے کے لحاظ سے تاکہ وہ گھر جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھا وہاں اس کی عبادت نہیں ہوتی تھی، اس کی عبادت کے بجائے دوسروں کی عبادت ہوتی۔ قتل غارت ڈاکے عام تھے، بلکہ اس زمانے میں شریف آدمی کو رشتہ ملنا مشکل ہوتا تھا۔ جو رشتہ مانگنے کے لیے آتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ تو نے کتنے ڈاکے ڈالے ہیں اور کتنے آدمی قتل کیے ہیں اور کتنے اغوا کیے ہیں اور کتنے مٹکے شراب کے پیے ہیں۔ جو اس میں نمبر لے جاتا اس کو بغیر قیل و قال کے رشتہ مل جاتا، اور جس کے متعلق کہا جاتا کہ بڑا شریف آدمی ہے، اس نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کو قتل اور اغوا نہیں کیا، تو کہتے بھاگ جاؤ، کوئی رشتہ نہیں،
یہ ہماری لڑکی کی حفاظت کیا کرے گا، اس کو کیا کھلائے گا، کیونکہ ان کے ہاں بہادری کا معیار چوری، ڈاکہ، قتل اور اغوا ہی تھا، اور جو یہ کام نہیں کرتا تھا وہ گھٹیا سمجھا تھا۔ ایک شاعر بڑی شریف قوم سے تھا جو چوری، ڈاکے، قتل سے گریز کرتی، وہ اپنی قوم کی بدخواہی کرتے ہوئے کہتا ہے فَأَنَّ رَبُّكَ لَمْ يَخْلُقُ بِخَشِيَّتِهِ سِوَاهُمْ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ انسانًا، گویا کہ آپ کے رب نے نہیں پیدا کیا اپنے خوف کے لیے سارے انسانوں میں ان کے سوا کوئی انسان، یعنی ایسا لگتا ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے لیے میری قوم پیدا کر دی ہے، نہ چوری نہ ڈاکہ، یہ بھی کوئی آدمی ہے۔ یوں سمجھو کہ شریف ہونا عیب سمجھا جاتا۔ تو ایسے ماحول میں جہاں عقائد درست نہ ہو، اخلاق خراب ہو اور خراب ہی خراب ہو اور ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہ ہو، ایسے موقع پر حق بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور سارے عرب مخالف، یہودی مخالف، مشرک مخالف، عیسائی مخالف، قریبی رشتہ دار مخالف، دور والے مخالف، اندر والے مخالف، باہر والے مخالف، اور پروگرام ایسا ہے جو ہر ایک کو گولی کی طرح لگتا ہے رب تعالیٰ کی توحید۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 35 پر پارہ نمبر 23 میں ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک یہ لوگ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو تکبر کرتے ہیں۔ اور سورۃ صاد آیت نمبر 5 پارہ نمبر 23 میں ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا کر دیا ہے اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود، بے شک یہ ایک عجیب چیز ہے۔ سب معبودوں کا انکار کر کے کہتا ہے ایک ہی مشکل کشا، ایک ہی حاجت روا، یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو ایسے ماحول میں حق بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ سخت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اتنا باری کام آپ کے سپرد کیا اور ہمت دی کہ شرح صدر ہو گیا کہ انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ نہ توحید کا مسئلہ مشکل نظر آیا، نہ قیامت کا بیان کرنا، اور ان کے جتنے غلط عقائد تھے ان کو احسن طریقے سے رد کیا اور حق کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ایسا کھولا کہ نہ اس میں کوئی لالچ تھا اور نہ کسی قسم کا کوئی خوف تھا۔ یہ شرح صدر تو باطنی طور پر تھا اور ظاہری طور پر بھی شرح صدر کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب تقریباً 4 سال کی تھی اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، ان کی بیٹی تھی شیمہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اور بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، گھر سے کچھ فاصلے پر تھے کہ 2 آدمی سفید لباس میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر چھاتی کو چاک کیا، یہ شق صدر ہوا۔ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی گئی کہ امی جان بھائی کو کوئی مار گیا ہے، آدمی آئے ہیں، انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آئی تو وہاں کوئی آدمی نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی دیکھی تو معمولی سا نشان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگایا، پیار کیا، اس کے بعد پھر پیچھے پیغام کہ تمہارا کوئی دشمن ہے جس نے یہ کارروائی کی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور وہ مواد صاف کیا کہ جس سے بچوں کا میلان کھیل کود کی طرف ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، اور جوانی میں جو طبعی خیالات ہوتے ہیں ان سے پاک کر دیا۔
تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے سامنے جبل نور کے چوٹی پر تھے، جس پر آج کل انہوں نے چونا لگایا ہوا ہے، آج کل اس جگہ کھوکے بنا کر دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ سینہ چاک کر کے اس میں کچھ چیزیں رکھ دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تھے۔ ام ہانی کا گھر حجر اسود سے 170 قدم کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف تھا۔ اب وہ مسجد حرام کے اندر آ گیا ہے۔ اسی طرف باب ام ہانی بھی ہے، دروازے کے اندر اور باہر دونوں طرف لکھا ہوا ہے باب ام ہانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور دوسری طرف حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے۔ 3 فرشتے آئے، ان میں ایک جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپس میں گفتگو کی کہ ہمارا مطلوب جس کو ہم نے لے کر جانا ہے کون ہے؟ دوسرے نے کہا اوسطہم وہو خیرہم، ان کے درمیان میں جو ہے اور وہ سب سے بہتر ہے، وہ ہمارا مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ سے اٹھایا، چھت پھاڑی اور لے گئے۔ چھت پھر مل گئی، ایسے کہ جیسے چھت کو کسی نے چیرا ہی نہیں، اور خطیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اسے آب زمزم سے دھویا گیا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جس میں علم و حکمت تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھر دیا گیا۔ یہ اسی طور پر 4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حالانکہ عموماً جتنے آپریشن ہوتے ہیں ان کے بعد آدمی کچھ دن ہل جل نہیں سکتا، آپریشن کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہو، لیکن رب تعالیٰ کا آپریشن تھا، وہ فوری طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری نظر آتا تھا ہم نے آسان کر دیا۔ عالم اسباب میں اس کی یہ صورت بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال، حضرت خباب بن ارت جیسے مخلص اور جان باز ساتھی عطا فرمائے، جو جان پر کھیل کر بھی حق کی آواز بلند کرنے والے تھے۔ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے اندر قوت عطا فرمائی اور ظاہری طور پر ایسے مخلص ساتھی عطا فرمائے کہ دنیا میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ تو فرمایا اور ہم نے اتارا آپ سے آپ کا بوجھ، الذی انقض ظہرک، جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پشت کو۔ وزنی چیز آدمی اٹھائے تو کمر کو تکلیف ہوتی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ کلمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہو رہا ہے، ہر وقت گونج رہا ہے۔ اتحیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، چاہے فرض نماز ہو یا واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، جمعہ ہو یا عید ہو، کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس میں اتحیات درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح خطبے میں بھی چاہے جمعے کا ہو یا عید کا ہو یا نکاح کا ہو، اس میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور جو مقرر تقریر کرتا ہے سنت کے مطابق اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔
الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، تمام کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ فرمایا آپ پریشان نہ ہو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ ہمیشہ تکلیف نہیں رہتی، تکلیف کے بعد راحت بھی آتی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ عربی گرامر کا ضابطہ ہے کہ جس لفظ پر الف لام آئے اس کو معرفہ کہتے ہیں، اور جس اسم پر الف لام نہ ہو نکرہ ہوتا ہے۔ العسر معرفہ ہے اور یسر نکرہ ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ معرفہ دوبارہ آئے تو بھی پہلا ہی ہوتا ہے، اور نکرہ دوبارہ آئے تو دوسرا ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ بنے گا کہ تنگی ایک ہی ہوگی، آسانیاں دو ہوگی، مگر انسان بڑا ناشکرا ہے، تنگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور جب راحت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ ظفر مرحوم جو مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ تھا، اس کا مشہور شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی فہم وہ ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی فہم وہ ذکا۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش میں خدا کو بھول جائے اور تیش میں رب کے خوف سے بے نیاز ہو جائے، وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت لیجئے بھائی۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو تو محنت کرے۔ اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کا یہ مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو تو دعا کرے۔ احادیث میں جن اوقات میں دعا کے قبول ہونے کا ذکر ہے ان میں ایک بعد الصلاۃ المکتوبہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سحری کے وقت میں خاص طور پر دعاؤں میں قبولیت پائی جاتی ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی شکل میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا صحیح سنت سے ثابت ہے۔ کچھ غیر مقلد شور مچاتے ہیں، لیکن ان کے بزرگوں کے فتوے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے۔ احادیث سے ثابت ہے، اگر کوئی ضد کرے تو اس کا جواب نہیں۔ بعض اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب تبلیغ سے فارغ ہو تو دعا کرو۔ تبلیغ دین بہت اونچا مقام ہے، پیغمبروں والا کام ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک اور عبادت کے بعد دعا کرے گا تو قبول ہوگی۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب جہاد سے فارغ ہو تو دعا کرے، لیکن جہاد تو مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا، وہ تو مدینہ طیبہ میں فرض ہوا، اس لیے پہلی تفسیر صحیح ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا، سحری کے وقت دعا، تبلیغ کے بعد دعا، نہایت عاجزی اور مشقت سے۔ اور فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، یہی سمجھ کر کہ وہی دینے والا ہے، وہی داتا ہے اور کوئی داتا نہیں، وہی حاجت روا ہے اور مشکل کشا ہے، وہی فریاد رسا ہے، معین دستگیر ہے اور کوئی نہیں۔ یہ صورت تو چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بہت مضامین ہے، اختصار کے ساتھ آپ نے سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔